میں بہت مختصر وقت میں اس عنوان کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مگر یہ دونوں جگہیں اتنی عظمت، اتنی شان اور مقام والی ہیں کہ وقت کا دامن شاید تنگ ہے اور اس میں ان پر تفصیل سے بات نہ ہو سکے۔ اس کے لیے تو بہت ساری مجالس چاہیے۔ میں مختصر 2-3 باتیں بس عرض کروں گا۔ بیت اللہ سے ہم اپنی بات شروع کریں گے۔ بیت اللہ اول دنیا بھی ہے، اصل دنیا بھی ہے اور مرکز دنیا بھی۔ توجہ چاہوں گا تھوڑی سی۔ بیت اللہ اول دنیا بھی ہے، اصل دنیا بھی ہے اور مرکز دنیا بھی۔ خلاق عالم نے جب اس کائنات کو بنانا چاہا تو سب سے پہلے یہ پوری جو جہاں آج زمین ہے، اس ساری دنیا میں پانی ہی پانی تھا۔ جس جگہ پر آج بیت اللہ موجود ہے، اس جگہ پر پانی میں ایک بلبلہ اٹھا اور پھر وہ اینٹ کی مانند سخت ہو گیا۔ خلاق عالم نے پھر پانی کے ایک حصے پر اس کو بچھا دیا۔ جس جگہ وہ بلبلہ اٹھا وہ جگہ بیت اللہ کی اصل ہے۔ یہ جو زمین ہے جس پر ہم رہتے ہیں، اس کی اصل بنیاد بیت اللہ کی زمین ہے۔ بیت اللہ کی زمین کو کھینچ کر دنیا پر پھیلایا گیا ہے، اس لیے بیت اللہ اصل دنیا بھی ہے۔ اور کیونکہ یہ زمین کا ٹکڑا سب سے پہلے بنا، اس لیے اول دنیا بھی ہے۔ اور ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے سب کے دلوں میں بیت اللہ جانے کی تمنا بھی ہے نا؟ آہستہ بول رہے ہیں۔ بیت اللہ جانے کی تمنا بھی ہے اور ساری دنیا بیت اللہ کی طرف کھینچی جا رہی ہے۔ ابھی حج کا موقع آتا ہے تو ساری دنیا کے انسان، ساری دنیا کے مسلمان محبت کے ساتھ بیت اللہ کی طرف کھینچتے ہیں، اور جو بھی مسلمان ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں جس کے دل میں بیت اللہ یا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نہیں۔ میں اپنی بات کو مگر بیت اللہ سے شروع کر رہا ہوں۔ بیت اللہ میں نے بات عرض کی اول دنیا بھی ہے، اصل دنیا بھی ہے اور مرکز دنیا بھی۔ بیت اللہ پوری دنیا کے درمیان میں واقع ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ اللہ جل شانہ نے جب اس نبی کو بھیجنا چاہا جو نبی پوری کائنات کے لیے نبی بن کر آیا تھا، تو اس نبی کو بھی پھر اسی جگہ پر بھیجا، کیونکہ جب آپ ایک کمرے میں سارے کمرے میں روشنی دینا چاہتے ہیں تو بلب آپ کو درمیان میں لگانا ہوگا۔ جب اللہ کا دین ساری دنیا پر پہنچانا مقصود تھا تو ساری دنیا کا جو نبی بنا کر بھیجا، اس کو بھی اللہ جل شانہ نے مکہ مکرمہ میں بھیجا۔ بیت اللہ کے بالکل دامن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ تو بات کہیں دور نہ نکل جائے، یہ اس جگہ پر زمین پر ایک بلبلہ اٹھا اور وہاں سے پھر اس کو کھینچا گیا اور اس کو دنیا میں پھیلا دیا گیا۔ لہٰذا آج دنیا کے مسلمان بیت اللہ کی طرف کھینچتے ہیں۔ اور میں ایک بات کہا کرتا ہوں، جو لوگ
بیت اللہ کو جاتے ہیں وہ جانتے ہیں، بار بار ہم نے اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ جس نے بیت اللہ کو دیکھا نہیں وہ ترستا ہے، اور جو دیکھ لے وہ تڑپتا ہے۔ یہ مشاہدے کی بات ہے۔ جس نے دیکھا نہیں وہ ترستا ہے، اس کو ابھی تمنا ہے، اس کو اندازہ نہیں۔ جب بیت اللہ چلا جاتا ہے پھر خدا کی قسم وہ تڑپتا ہے۔ اور جو حجاج کرام، زائرین، معتمرین، عمرہ کرنے والے حضرات جاتے ہیں، ان سے ذرا پوچھئے، آپ یقین کریں رات کا جب وقت ہوتا ہے، آپ مطاف میں، مطاف کہتے ہیں اس جگہ کو جو بیت اللہ کے ارد گرد ہے، آپ مطاف میں چلے جائیں، بیت اللہ کیا ہے؟ بظاہر تو ایک کوٹھا ہے، اس پر ایک کالا سا کپڑا پڑا ہوا ہے۔ ایسے کالے رنگ کے کپڑے ہم نے ہزاروں لاکھوں دیکھے ہیں، ایک نظر دیکھ کے پھر نظر ہٹ جاتی ہے، نظر تھک جاتی ہے۔ ویسے کالے رنگ کے کپڑے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مگر بیت اللہ کے غلاف پر جب آپ کی نظر پڑے گی اور آپ بیت اللہ کا طواف شروع کریں گے، باوجود اس کے کہ شریعت کا حکم ہے طواف کے دوران دیکھنا نہیں، مگر بیت اللہ کے دامن میں آدمی چلا جائے اور بیت اللہ کو دیکھے نا، یہ اس سے ہوتا نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ رات کے وقت اگر کبھی آپ مطاف میں جائیں گے تو آپ جا کر حیران ہو جائیں گے کہ طبیعت، دل بس بیت اللہ سے چمٹ جانے کو کرے گا۔ کوئی پوچھے کہ اس ایک مکان ہی تو ہے۔ قاری طیب صاحب نے بڑی عجیب بات لکھی، کہا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بیت اللہ کے ارد گرد جگہ ہے، جو لوگ ابھی عمرہ پر تشریف لے گئے، یا آپ میں سے جس نے بھی حج یا عمرہ کا سفر کیا وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بات ذرا دھیان سے سمجھیے، جو حضرات یہ سفر کر چکے ہیں، اللہ ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی قبولیت والی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات یہ سفر کر چکے ہیں وہ اپنے ایمانداری سے بولے، باقی کوئی نہیں بولے گا۔ جب یہاں سے آدمی جاتا ہے، رخصت ہو رہا ہوتا ہے، 100 خیالات ہوتے ہیں، 100 مسائل ہوتے ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ مسائل ہیں، یہ ہے۔ جس وقت وہ مطاف کے اندر داخل ہو جاتا ہے اس کے بعد کسی چیز کا خیال رہ جاتا ہے؟ نہیں۔ جو لوگ یہ سفر کر چکے ہیں وہ بولیں گے، کسی چیز کا خیال آتا ہے؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کبھی ایسی نماز نصیب نہیں ہوئی جس میں کوئی خیال نہ آیا ہو، ہم تو بس ہاتھ باندھتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہی خیالات کی منڈی لگ جاتی ہے، جو باتیں 20 سال پرانی ہیں وہ بھی یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں اگر اس کا مشاہدہ کرنا ہے، ہم اپنی مسجد میں نہیں کر سکتے، اگر مجھے تہجد میں وہ ذوق اور محبت پیدا نہیں ہو رہا تو پھر چلیے پیسہ خرچ کیجئے، گھر کو چھوڑیے، ذرا نکلیے اور بیت اللہ کے دامن میں جائیے، پھر بتلائیے کہ عشق کی نماز کیا ہوتی ہے، محبت کی نماز کسے کہا جاتا ہے، اللہ کے لیے نماز کیا ہوتی ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، تحدیث بن نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، بارہا صف اول میں نماز پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی، مگر وہ نماز عجیب ہے، اس میں دنیا کی کسی چیز کا خیال نہیں ہوتا، لہٰذا آگے بڑھیے۔ اور میں حضرت مولانا صاحب، میں تقریر نہیں، میں کچھ جذبات آپ کے سامنے اپنے رکھنا چاہتا ہوں، تقریر پھر کبھی صحیح۔ میں نے اس لیے بات کا آغاز یہاں سے کیا تھا، محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا۔ علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے،
کہا جب کسی یہ جو سفر عمرہ یا حج ہے نا، یہ اصل میں محبت الہی کی تکمیل ہے. بہت توجہ سے سمجھیں. محبت جب آدمی کو کسی سے ہو جاتی ہے نا، پھر اس کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے. پھر محبوب کو دیکھنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ نوجوان خاموش بیٹھے، میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ محبت جب کسی سے ہو جاتی ہے، پھر آدمی سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ محبوب کی گلی میں چکر لگاتا ہے کہ شاید کہیں دیدار ہوتا ہو. جی، تو یہ محبت کا پہلا درجہ ہے، گلی میں چکر لگانا. تو علماء نے لکھا ہے اللہ کی محبت کا پہلا درجہ نماز ہے. 5 وقت اس کی محبت کی وجہ سے ٹھنڈے پانی میں وضو کر کے اس کے در پہ آتا ہے. یہ محبت کا پہلا درجہ ہے. اور جب محبت تھوڑی اور آگے چلی جائے اور ترقی کر جائے، پھر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ محبوب پر مال بھی خرچ کرے. تو زکوٰۃ محبت کا دوسرا درجہ ہے. اور جب محبت اور ترقی کر جاتی ہے تو پھر انسان اپنے محبوب کی ملاقات کی وجہ سے بھوک پیاس بھی برداشت کرتا ہے. تو روزہ محبت کا تیسرا درجہ ہے کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھا نہیں رہا، پی نہیں رہا، سخت گرمی کا موسم ہے، پیاس کی وجہ سے جان لبوں پر ہے، قسمہ قسم کے مشروب پڑے ہیں، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، اس کے باوجود کہ جان لبوں پر ہے، گیلا کر کر کے کپڑا تو ہونٹوں پر پھیر رہا ہے مگر پانی کا گھونٹ اندر نہیں کرتا. کسی کی محبت کی وجہ سے بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے. اور پھر ایک محبت کا چوتھا درجہ بھی ہے کہ جس کو محبت اور بڑھ جائے اور اس کو پھر محبوب کے بغیر قرار نہیں آتا، تو پھر وہ سب کچھ چھوڑ کے محبوب کے در پہ چلا جایا کرتا ہے. تو اعتکاف محبت کا چوتھا درجہ ہے کہ جا کر محبوب کے در پہ بیٹھ جائے. مگر ایک درجہ اس کے بعد ہے، جب انسان محبت میں انتہا کو پہنچتا ہے، پھر اس کو کھانے کی فکر نہیں رہتی، پہننے کی فکر نہیں رہتی، لباس کی فکر نہیں رہتی، بس ایک ہی شوق ہوتا ہے کہ محبوب کا دیدار ہو جائے. چنانچہ عمرہ یا حج یہ محبت کی تکمیل ہے کہ انسان اپنے بدن کے کپڑے بھی اتار دیتا ہے، اپنے ملک سے نکلتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے، سب کچھ معاف کروا کے، بات کو ختم کر کے، لین دین کو ختم کر کے اب اپنے گھر سے نکلتا ہے. پھر ایک مقام آتا ہے، اس پر جا کر اپنا فاخرانہ لباس بھی اتار دیتا ہے، خوشبو کا استعمال کرنا چھوڑ دیتا ہے، کفن کی 2 چادریں پہن کر کبھی کسی پتھر کے قریب کھڑے ہو کر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، دیوانہ وار پکار رہا ہے. کوئی اس دیوانے سے پوچھے کیا کر رہا ہے؟ کوئی اس دیوانے سے پوچھے کیا کر رہا ہے؟ جب آدمی، اور عجیب جو لوگ پہلی دفعہ جاتے ہیں، بہت عجیب کیف و سرور ہوتا ہے جہاز میں جب آدمی احرام باندھ کر بیٹھتا ہے. کوئی دیوانہ ترانہ گاتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو سب لوگوں کی آواز آتی ہے لبیک اللہم لبیک. سنتے ہیں، شعر پڑھتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. جب سب لوگوں کے لباس ایک ہیں، سر ننگا ہے اور دیوانہ وار پہاڑوں پر چڑھتے ہوئے مستانہ وار نعرے لگا رہے ہیں، تو اس وقت پتہ چلتا ہے نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. اس وقت سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بیت اللہ اول دنیا بھی ہے، اصل دنیا بھی ہے اور مرکز دنیا بھی. اور بیت اللہ ایک ایسی جگہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نام سنیں؟ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، بنی اسرائیل کے نبی. اللہ تبارک و تعالی نے سلیمان علیہ السلام کو ساری دنیا کی حکومت عطا فرمائی تھی.
سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک تخت تھا. تخت کتنا بڑا تھا؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا وہ 8 میل میں اترتا تھا. 8 میل میں 6 لاکھ کرسیاں اس پر بچھائی جاتی تھی. 6 لاکھ. اس کے اوپر جتنے لوگ بیٹھتے تھے ان کے ایک وقت کے کھانے میں 20,000 اونٹ، 20,000 گائے اور 20,000 بکری ذبح ہوتی تھی تو ان کا ایک وقت کا کھانا بنتا تھا. یہ تخت جو ہے اس کو ہوا لے کر چلتی تھی. پھر جو ہی یہ تخت اس کے چلنے کا وقت ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھیجتے تھے. وہ پرندے اس سارے تخت پر جو بیٹھنے والے تھے اپنے پروں کو ملا کر اس تخت پر سایہ کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام کے اس تخت کو غدوها شہر و رواحها شہر، 1 مہینے کا سفر یہ صبح کرتا تھا اور 1 مہینے کا وقت سفر یہ شام کو کرتا تھا. ایک مرتبہ اتفاقاً ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام گزرے. ایسے یاد رکھنا اللہ کا ہر نبی بیت اللہ کے طواف کو آیا ہے. اللہ کا ہر نبی بیت اللہ کے طواف کو آیا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام اتفاق سے گزرے، کوئی امور مملکت میں مصروف تھے اور اس وقت آپ گزرے مگر بیت اللہ کے طواف کو نہ آ سکے. مصروفیت ہوگی، اپنی ترتیب ہوگی سفر کی، اس وقت آپ بیت اللہ کے طواف کو نہ آ سکے. تو بیت اللہ نے اللہ سے فریاد کی، یا اللہ تیرا ایک نبی یہاں سے گزرا ہے مگر میرے طواف کو نہیں آیا. میں ایک بات کہا کرتا ہوں، فاضل علماء بیٹھے ہیں کہ ساری دنیا بیت اللہ کو دیکھنے کو ترستی ہے اور بیت اللہ نبوت کو دیکھنے کو ترستا ہے. توجہ آپ کی؟ تو بیت اللہ نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ اللہ تیرا ایک نبی آیا تھا مگر میرے طواف کو نہیں آیا. حدیث میں آتا ہے اللہ نے فرمایا بیت اللہ رو نہیں، میں ایک ایسی قوم پیدا کرنے والا ہوں جو تجھے دیکھنے کو اس طرح ترسے گی جس طرح ماں اپنے بچے کو دیکھنے کو ترستی ہے. آپ ایمانداری سے بتلائیں کیفیت یہ ہے یا نہیں ہے؟ بس جو ہی قافلے حرم کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو جان نکلتی ہے، جان لبوں پہ آتی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ بیت اللہ مرکز دنیا ہے، دنیا کو اپنی طرف کھینچتا ہے. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے، دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے. مرد خواتین اکٹھے طواف کر رہے ہیں، نوجوان لڑکیے، نوجوان لڑکے، طواف ہو رہا ہے. لڑکی کو چہرہ بھی ڈھانپنے کی اجازت نہیں، چہرہ کھولنے کا حکم ہے، ہاتھ اور پاؤں کھولنے کا حکم ہے. پردہ کرنا ہے تو وہ بھی آگے چل کے کرنا ہے، تھوڑا سا چہرے پر کپڑا نہیں لگنا چاہیے. بہت توجہ چاہوں گا، مگر عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ روز زنا ہوتا. مگر عجیب بات ہے، خدا کی قسم آپ مطاف میں داخل ہوں گے، آپ کا دل چاہے گا کوئی عورت میرے جسم سے نہ ٹکرائے. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، آپ کا دل چاہے گا، حالانکہ بیت اللہ کی طرف اس وقت دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن دل یہ چاہ رہا ہے کہ اس وقت کوئی عورت میرے جسم کے ساتھ نہ لگے. قاری طیب صاحب فرماتے ہیں یہ ہم اس کوٹھے کو تھوڑی سجدہ کر رہے ہیں، اس کی محبت تھوڑا ہی ہے، بیت اللہ پر جو اللہ کی تجلیات پڑ رہی ہیں ان تجلیات کو سجدہ کیا جا رہا ہے. اور ان تجلیات کا اثر یہ ہے کہ جو ہی ہم بیت اللہ کے قرب میں چلے جاتے ہیں ساری دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے. حتیٰ کہ خدا کی قسم بچے کی محبت کتنی ہوتی ہے، مگر آپ مطاف کے اندر داخل ہوں گے آپ کو خیال ختم ہو جائے گا. تو میں کہا کرتا ہوں یہ محبت کی تکمیل ہے، یہ محبت کی تکمیل ہے. جن لوگوں نے ابھی تک سفر نہیں کیا وہ محبت کی تکمیل کا ارادہ کریں. ارادہ کرتے ہیں سب؟ اور میں ایک بات کہا کرتا ہوں،
میں نے اس کو بہت آزمایا ہے اور بہت تجربہ کیا ہے. چھوٹے بچے بھی میری بات سن رہے ہیں, جوان اور بوڑھے بھی سن رہے ہیں. آج سے ارادہ کیجئے, بس ارادہ کر کے اپنے گھر میں ایک غلہ رکھ لیجئے, اس میں پیسے ڈالنا شروع کیجئے. کوئی آدمی خود نہیں جاتا, پیسہ بیت اللہ نہیں لے جاتا, پیسے سے کوئی آدمی بیت اللہ نہیں جاتا. جس دن آپ نے درد دل کے ساتھ مانگنا شروع کر دیا, بس سمجھیں آپ کے جانے کا انتظام ہو رہا ہے, انتظام شروع ہو گیا. کئی سال پہلے کی بات ہے, مدینہ طیبہ سے ہم مکہ مکرمہ کی طرف سفر کر رہے تھے. ٹیکسی چلانے والا ایک عربی تھا. میں نے اس سے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ مکہ مکرمہ. جب میں نے کہا معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ کا ہے, تو میں نے کہا ہمیں فلاں دروازے کے قریب اتارنا. تو اس نے کہا کہ میں فلاں جگہ تک پہنچاؤں گا, آگے آپ راستہ بتلانا, میں آپ کو وہیں اتار دوں گا. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ راستہ میں نے بتلانا ہے. خیر اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ بیت اللہ کے ارد گرد بہت سارا علاقہ اس سے واقفیت اللہ کا احسان ہے, یہ اس مالک کا کرم ہے. تو میں نے اس سے تعجب سے پوچھا کہ آپ کو فلاں جگہ کا علم نہیں ہے؟ اس نے آگے سے کہا مولوی صاحب میں کبھی اندر گیا نہیں, جاتا ہے وہی جسے سرکار بلاتے ہیں. مت سمجھ لینا کہ پیسے والے وہاں جایا کرتے ہیں. 2018 میں ہمارے قافلے کے ساتھ حج کے سفر پر تھے, تو ہمارے ایک دوست ہوتے ہیں مکہ مکرمہ میں کلیم صاحب, ان کے پاس ہم بیٹھے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میری خالہ حج کے لیے آئی تھی, مگر یہاں حج میں 2 دن باقی تھے صرف. کہا کہ یہاں آ کے ان کو بے چینی شروع ہو گئی. ٹیسٹ کرا رہے ہیں, کوئی تکلیف نہیں ہے, بے چینی شروع ہو گئی, اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے پاکستان پہنچاؤ. حج سے 1 دن پہلے وہ واپس پاکستان آ گئے. یاد رکھنا وہاں پیسے سے نہیں جایا جاتا. ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو جب تعمیر کیا, بہت عجیب و غریب مجھے باتیں یاد آ رہی ہیں, بہت عجیب و غریب. میں چاہتا ہوں کہ ہم آج اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آئے ہیں. میں اپنے دوستوں کو بالخصوص ذمہ داروں, مجھے آپ کی صورتحال کا علم نہیں ہے, ذمہ داروں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پیسے بہت مشکل سے نکالتے ہیں. ناراض نہ ہونا, میں خود بھی چھوٹا موٹا ذمہ دار ہوں. ہمارا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم پیسہ نہیں نکالتے. تو میں عرض کروں گا کہ جن لوگوں پر حج فرض ہو چکا ہے وہ ہمت کریں, اور ایک مرتبہ میں تو کہتا ہوں عمرے کے لیے آپ چلے جائیں, پھر ہمیں ترغیب دینے کی ضرورت نہیں رہے گی. پھر ہمیں ترغیب کی ضرورت نہیں رہے گی, پھر اللہ کے فضل سے آپ خود جائیں گے. اور جو جا چکے ہیں ان سے ذرا پوچھ لیجیے. ہمارے ایک عزیز عمرے سے آئے, میں کہتا رہتا تھا بار بار چلو سفر کرو, آ کر کہنے لگے کہ سال میں 1 بار تو یار ضرور جانا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کے قبولیت والی حاضری کی توفیق عطا فرمائے. اس بیت اللہ کو آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے تعمیر کیا, اور لکھا ہے کتابوں میں اس سے پہلے فرشتوں نے اس کو تعمیر کیا تھا. پھر نوح علیہ السلام کے طوفان میں یہ بہہ گیا تھا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا. ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو تعمیر کیا گیا. جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کر لیا تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. ایک تو اس کی برکت کے لیے دعا کی,
اور ایک آپ نے آواز لگائی۔ اللہ نے حکم دیا پیغمبر آپ کا کام ہے آواز لگانا، آپ آواز لگا دیجئے، اس کو صرف رہنے والی دنیا تک نہیں بلکہ جو نسلیں باپ کی پشتوں میں اور ماں کے پیٹوں میں موجود ہیں ان تک بھی آواز کو پہنچایا جائے گا۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب آواز لگائی تو جن کی روحوں نے لبیک کہا وہ ضرور بیت اللہ کو جائیں گے، جس نے ایک بار کہا وہ ایک بار جائے گا، جس نے 100 بار کہا وہ 100 بار جائے گا۔ لہٰذا ایک تو یہ چاہوں گا، یہ بات کرنا چاہوں گا کہ بیت اللہ مرکز دنیا ہے، انبیاء علیہم السلام بھی اس کے طواف کے لیے گئے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ ہجرت کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ سے نکل رہے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نظر بیت اللہ کی طرف ڈالی اور ڈال کر فرمایا بیت اللہ تجھے چھوڑنے کو میرا دل نہیں چاہتا تھا مگر تیرے مکینوں نے مجبور کر دیا۔ اس کا مطلب حضور علیہ السلام خود مقصود کائنات امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیت اللہ کو دیکھنے کو تڑپ رہے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام بیت اللہ کو دیکھنے کو تڑپ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جن حضرات کو یہ سعادت عطا فرمائی، ہماری دعا ہے اللہ جل شانہ ان کو اور ان کے طفیل ہم سب کو یہ سعادت بار بار نصیب فرمائے۔ یہ مکہ مکرمہ ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ذکر مدینہ طیبہ کا بھی ہو جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ طیبہ اس کو یثرب کہتے تھے، یہاں کا بخار مشہور تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے آپ نے فرمایا یہ یثرب نہیں طابہ ہے، طابہ ہے، طابہ ہے، آپ نے بار بار فرمایا۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اس کو حرم قرار دیا، حضور علیہ السلام نے مدینہ طیبہ کو حرم قرار دیا۔ مدینہ طیبہ میں جبل عیر سے لے کر احد تک یہ سارا حصہ حرم ہے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے۔ دو تین باتیں اس حوالے سے بڑی عجیب یاد آ رہی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی پیدائش سے سینکڑوں سال پہلے ایک بادشاہ یہاں سے گزرا تھا، اس کا نام تھا شاہ طبہ۔ اس کے ساتھ یہود کے بہت سارے علماء تھے۔ شاہ طبہ جب یہاں سے گزرا تھا تو شاہ طبہ کو یہودی علماء نے بتلایا کہ یہ جو جگہ ہے یہ اللہ کے آخری نبی کا دار الہجرت ہے، اللہ کے آخری نبی یہاں ہجرت کریں گے اور پھر یہاں قیام فرمائیں گے۔ تو شاہ طبہ نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت یہاں 20 مکان بنوائے۔ یہ حضور علیہ السلام کی پیدائش سے 400 سال پہلے کی بات ہے، اور یہاں اپنے علماء کو ٹھہرایا اور کہا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرو، اگر وہ آ جائیں تو ان کے ہاتھ پر ایمان لاؤ۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ شاہ طبہ نے جاتے وقت ایک کے لیے بنوایا اور اس مکان میں جس شخص کو ٹھہرایا اس کو اپنے ہاتھ سے خط بھی لکھ کر دیا اور کہا کہ یہ خط جو ہے یہ آخر الزمان پیغمبر اپنی نسلوں میں چلاتے رہنا اور اس کو آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دینا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ خط نسل در نسل چلتا رہا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مدینہ کی طرف بڑھے تو حضور علیہ السلام مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو آپ اونٹنی پر سوار ہوئے اور فرمایا کہ اس کی مہار کو چھوڑ دیجئے، یہ مامور من اللہ ہے، یہ اللہ کا جہاں حکم ہوگا وہاں بیٹھے گی۔ حضرت مولانا لقمان علی پوری رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بڑا عجیب جملہ کہا کرتے تھے،
फरमाते ये ऊँटनी खुशबू सूंघती जाती थी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़ियाम कहाँ फरमाना है और वो मोहब्बत कहाँ कार फरमा है। ये चलते चलते ये ऊँटनी सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकान के बाहर बैठी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उतरे, तशरीफ़ लाए। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप फरमाया कि आका आप चाहें तो ऊपर तशरीफ़ रखें, चाहे तो नीचे बाला खाने में, ऊपर बाला खाने में तशरीफ़ रखें, चाहे तो नीचे तशरीफ़ रखें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नीचे ठहरने को पसंद फरमाया। जो ही हुजूर अलैहिस्सलाम बैठे तो अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो ख़त निकाल कर ले आए जो शाह तुब्बा ने दिया था। इस जगह अभी तो हुजूर अलैहिस्सलाम आए नहीं थे कि इस जगह की पेशन गोई किताबों में मौजूद थी और लोग इस जगह पर इंतज़ार कर रहे थे। और अंसार के बारे में भी बात लंबी हो जाएगी। अहादीस में बहुत सारे अजीब व गरीब वाक़यात हैं कि यहाँ इंतज़ार हो रहा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ तशरीफ़ ले आए तो हुजूर अलैहिस्सलाम के तशरीफ़ लाने से यसरब जो था वो ताबा बन गया। वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासी यस्तौफ़ून। आज से 1450 साल पहले आयत करीमा नाज़िल हुई। अल्लाह की कसम आज भी ताजिर बतलाते हैं कि उस दिन से लेकर आज तक मदीना मुनव्वरा के सरजमीन पर कम तोला नहीं गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दज्जाल सारी दुनिया में फिरेगा मगर मदीना में दाखिल नहीं होगा। सारी दुनिया में जाएगा मगर मदीना में नहीं जाएगा। आज दोनों जगह कैफियत अजीब है। यहाँ आप देखेंगे बैतुल्लाह में ये क्योंकि अल्लाह का दर है इसलिए हर आदमी बेतकल्लुफ़ मांग रहा है, अपनी अपनी ज़बान में मांग रहा है। मैं एक वाक़या सुनाए बगैर रह नहीं सकता। वाक़या बड़ा अजीब है। बैतुल्लाह में एक जगह मुल्तज़िम है। बैतुल्लाह के दरवाज़े के सामने जो जगह है, बैतुल्लाह के दरवाज़े के नीचे, दरवाज़े के सामने, इसको मुल्तज़िम कहते हैं। ये उन 10 जगहों में से है जहाँ पर दुआएं कबूल होती हैं। मुल्तज़िम पर एक सराकी बाबा खड़ा दुआ मांग रहा था। वहाँ जब आप मुल्तज़िम पर जाएंगे आपको हर ज़बान के लोग मिलेंगे। अपनी अपनी ज़बान में लोग मस्त होकर दुआ मांग रहे होते हैं। दुनिया व माफिया से मावरा, दुनिया व माफिया से आज़ाद, अपनी मस्ती में मस्त लोग दुआ मांग रहे होते हैं। आदमी की अजीब कैफियत हो जाती है। एक सराकी बाबा अजीब दुआ कर रहा था। बैतुल्लाह के सामने ऐसे खड़ा है और खड़ा होके कहते बाबा, कहते अल्लाह खोटा सिक्का मालिक दा हुंदा है। काश आप जुमले की सलासत को समझे। खोटा सिक्का, खोटा सिक्का दुकान पर आदमी ले जाए तो कोई लेता है, फिर कहाँ चला जाता है। बड़ा अजीब जुमला उसने कहा, हाथ बांधे हुए। अल्लाह खोटा सिक्का मालिक दा हुंदा है, वल वल मालिक वल आंदा है। खोटा सिक्का, आए हाय अजीब जुमला है। हजारों जुमले फसाहत और बलागत के उसकी सादगी पर कुर्बान। खोटा सिक्का मालिक दा हुंदा है, वल वल दोबारा दोबारा। खोटा सिक्का मालिक दा हुंदा है, वल वल मालिक वल आंदा है। बस यही जुमला कहे जा रहा है, रोए जा रहा है, यही जुमला कहे जा रहा है। तो ये हरम है, ये अल्लाह का हरम है। वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का में बात कर रहा था। यहाँ हर आदमी चीख रहा है, फरियाद कर रहा है। कोई आहिस्ता आवाज में, कोई इतनी जोरदार आवाजें आपको सुनेंगी कि आप हैरान रह जाएंगे।
لیکن جو ہی آپ مسجد نبوی میں داخل ہوں گے، آپ مدینہ منورہ میں پہنچیں گے، خاموش۔ اب زبان کی باتیں ختم، اب دل کے قصے شروع۔ مسجد نبوی کا عجیب سما ہے۔ مسجد نبوی بالکل مختلف ہے۔ مسجد نبوی میں آپ جائیں گے، آپ کو کوئی بلند آواز سے بات کرتا ہوا نہیں ملے گا۔ روضہ اقدس پر آپ حاضر ہوں گے، سامنے آیت لکھے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہیں کرنا۔ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط، ایسے بات نہیں کرنی جیسے آپس میں بات کیا کرتے ہو، ورنہ اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ بس وہاں اور ہی کیفیت ہے۔ مسجد نبوی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 جگہوں کے علاوہ عبادت سمجھ کر سفر کرنا درست نہیں، ان میں سے ایک مسجد نبوی ہے۔ حضرت ہمارے اہل سنت والجماعت کے اکابرین تو یہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کی نیت بھی کرے اور روضہ اقدس کی زیارت کی نیت بھی کرے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا جو بھی قافلہ تجارت کے لیے، جہاد کے لیے، جس غرض کے لیے بھی جاتا تھا، اس کی آخری منزل مسجد نبوی ہوتی تھی، اور جب واپس آتا تھا تو پہلی منزل بھی مسجد نبوی ہوتی تھی۔ صلاۃ والسلام پڑھ کر یہاں سے جانا اور واپسی پر یہیں آ کر صلاۃ والسلام پڑھنا۔ مجھے ایک عجیب سا واقعہ یاد آ گیا۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی ہمارے قریب کے بزرگوں میں گزرے ہیں۔ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سفر پر تھے، پہلے ارادہ بن گیا وہاں کے قیام کا، پھر اس کا بندوبست نہ ہو سکا، واپسی کا ارادہ بن گیا۔ مدینہ منورہ کا ایک یتیم بچہ تھا، وہ حضرت کے ساتھ دسترخوان پہ شریک ہوا کرتا تھا۔ حضرت نے جب واپسی کا ارادہ کیا تو اس بچے سے کہا کہ ہم تو بیٹا ہندوستان جا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلو گے؟ بچہ یتیم تھا، اس کا کوئی والی وارث نہیں تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلوں گا، اور چلنے کے لیے تیار ہو گیا اور اپنے کپڑے لے کر آ گیا مسجد نبوی میں۔ ہے توجہ آپ کی؟ مسجد نبوی میں آ گیا۔ مسجد نبوی میں آخر میں آدمی صلاۃ والسلام پیش کرتا ہے، وہ عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ صلاۃ والسلام پیش کر کے جب حضرات نکلے تو باہر جانے لگے، مسجد نبوی سے نکلے، ساتھ ہی اس زمانے میں ہوٹل ہوتے تھے، تو ہوٹل پہ ایک بچہ پہنچا، کہنے لگا ابا جان ہندوستان میں یہ ہوٹل بھی ہوں گے؟ کہا بیٹا بہت۔ دہی کی دکان آئی، دہی ملے گا؟ کہا بیٹا بہت۔ جو دکان جو چیز آتی پوچھتا ابا جان وہاں یہ چیز ملے گی؟ جب آدمی چکر کھا کر آتا ہے، آج بھی اتنی ترقی ہو جانے کے باوجود بھی آخری نظر اس کی گلیوں سے گزر کر جب روڈ پر چڑھتا ہے تو آخری نظر پھر گنبد خضرا پہ پڑتی ہے۔ یہ سب حضرات آ رہے تھے تو جو ہی چلتے چلتے گنبد خضرا پہ پہنچے، بچے کی نظر بے ساختہ گنبد پر پڑی، دیکھ کر کہنے لگا ابا جان وہاں یہ روزہ بھی ہوگا؟ علامہ ظفر احمد عثمانی کی چیخیں نکل گئی اور کہا بیٹے اگر یہ روزہ وہاں مل سکتا پھر یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو کہتے ہیں بچہ بہت چھوٹا تھا، 7 یا 8 سال عمر تھی، ہاتھ جھٹکا، علامہ ظفر احمد عثمانی کو چھوڑا اور چھوڑ کر کہا مجھے مدینہ کی یتیمی گوارا ہے، میں حضور کا روزہ نہیں چھوڑ سکتا، میں حضور کا روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی مدینہ منورہ میں ہجرت کی غرض سے گئے، وہاں انتظام نہ ہو سکا، چند مہینے کے بعد واپس آنا پڑا۔ اب دل جو تھا وہ نہیں چاہ رہا تھا واپس آنا،
सलातो सलाम के लिए पेश हुए। सलातो सलाम बैठे पेश कर रहे हैं। सलातो सलाम पढ़ते पढ़ते नींद आ गई, बैठे हुए सो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में ज़ियारत हुई। हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की, आका जाने को दिल नहीं चाह रहा, आपका कुर्ब छोड़ा नहीं जा रहा, आप दुआ फरमा दीजिए मैं यहीं रह जाऊं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अजीब जवाब दिया, कहा मोहम्मद शफ़ी, जो शख्स हमारी सुन्नत से करीब है और दूर रहते हुए भी हमसे करीब है, और जो हमारी सुन्नत से दूर है वो करीब रहते हुए भी हमसे दूर है। बस हुजूर अलैहिस्सलाम के ये कलिमात सुनकर दिल को तसल्ली हो गई और फिर सफ़र का इरादा फरमाया। कि मदीना ऐसा शहर है, इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला, मैं कहा करता हूँ, बल्कि हदीस में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में से जो मदीने में मर सकता हो उसको चाहिए कि वो मदीने में मरे। तुम में से जो मदीने में मर सकता हो उसको चाहिए कि वो मदीने में मरे। इमाम मालिक ने सिर्फ एक फ़र्ज़ हज किया, इसके सिवा कोई हज नहीं किया, मक्का मुकरमा तशरीफ़ नहीं लाए, इस ख्याल से कि कहीं रास्ते में मौत ना आ जाए। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अगर तुम में से कोई मदीना में मर सकता हो तो वो मदीना में मरे, क्योंकि जो मदीना में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूँगा। जो मदीना में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूँगा। तुम में से जो मदीना में मर सकता हो वो मदीना में मरे। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला बस इस ख्याल से मदीना से सफ़र नहीं फरमाते थे। एक मरतबा बैतुल्लाह की ज़ियारत की बहुत ज़्यादा तड़प पैदा हो गई तो दुआ करते हुए सो गए, या अल्लाह कोई ऐसा इंतज़ाम हो जाए कि मैं मक्का मुकरमा भी चला जाऊं और मदीना भी वापस आ जाऊं। अजीब इत्तेफाक है, सोए तो ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। हुजूर अलैहिस्सलाम से फरमाया, आका कोई ऐसी बशारत सुना दीजिए कि मैं मक्का मुकरमा चला जाऊं और मक्का मुकरमा से फिर मैं दोबारा मदीना आ जाऊं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में इस तरह फरमाया, तमन्ना ये थी कि मुझे पता चल जाए कि मैंने कुछ दिन जिंदा रहना है तो मैं मक्का मुकरमा से होकर आ जाऊंगा। हुजूर ने ख्वाब में 5 का इशारा फरमाया। अब क्या कहना चाहते हैं आका? 5 दिन जिंदगी के बाकी हैं, 5 महीने बाकी हैं, 5 साल बाकी हैं, हुजूर क्या फरमाना चाहते हैं? बात समझ में नहीं आ रही। इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह के पास ख्वाब की ताबीर के लिए आदमी को भेजा। इमाम इब्न सीरीन ने कहा, ख्वाब किसने देखा है? कहा इमाम मालिक ने देखा है। कहा अगर ख्वाब इमाम मालिक ने देखा है फिर उनको जाकर बतलाओ कि उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम से किसी बात के बारे में पूछा है और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साआ, 5 चीज़ों का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है और किसी के पास नहीं है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साआ व युनज़्ज़िलुल गैब व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साआ, क़यामत का इल्म अल्लाह के पास है। व युनज़्ज़िलुल गैब, बारिश का यकीनी इल्म अल्लाह के पास है। व यअलमु मा फिल अरहाम, माँ के पेट में बच्चा है, नेक है या बुरा, इल्म अल्लाह के पास है। जिंदा पैदा होगा नहीं होगा, इल्म अल्लाह के पास है। व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कल क्या होने वाला है अल्लाह ताला को पता है। व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कहाँ मौत आएगी किसको पता है? अल्लाह को पता है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला इसी तड़प में आप मक्का मुकरमा का दूसरा सफ़र नहीं कर सके, आपका मदीना मुनव्वरा में ही इंतकाल हो गया। कहना ये चाह रहा हूँ कि मदीना मुनव्वरा के बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो मदीना में मर सकता हो उसको चाहिए कि, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सबसे पहले अपनी कब्र से मैं उठूँगा, मेरे बाद अबू बकर व उमर उठेंगे और उसके बाद बकी वाले उठेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बकी वालों के लिए बहुत सारी दुआएं फरमाई हैं। बकी वो दुनिया का कब्रिस्तान है जिसमें 10,000 से ज़्यादा सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन दफन है। सैयद अबुल हसन अली नदवी ने बड़ा एक आशिकाना
عجیب سفر لکھا ہے. فرماتے ہیں جب آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہو، حضور علیہ السلام سے شفاعت کی درخواست کرے، پھر سیدنا ابو بکر صدیق کے روضے پہ جائے شفاعت کی درخواست کرے، پھر فاروق اعظم کے روضے پر جائے شفاعت کی درخواست کرے، پھر جو آنسو بچ جائیں وہ بقیع میں جا کر حضرت عثمان کی قبر پر بہائے. عجیب بات علماء نے لکھی ہے. بس بات ختم کرتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنویں میں تشریف فرما ہے، انصاری صحابی کا کنواں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. حضور ٹانگیں لٹکا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ابو بکر صدیق تشریف لائے، حضور علیہ السلام کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے اسی جانب. پھر سیدنا فاروق اعظم تشریف لائے، اسی جانب آ کر بیٹھ گئے. جب سیدنا عثمان غنی آئے تو اس جانب میں جگہ ختم ہو گئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے جا کر بیٹھ گئے. علماء نے لکھا یہی تعبیر ہے، دو صحابہ حضور کے ساتھ ہیں، حضرت عثمان حضور کے سامنے، دائیں کروٹ حضور لیٹے ہیں نا، تو سامنے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے. تو آدمی کو مدینہ منورہ کی سعادت حاصل ہو جائے، مسجد نبوی میں جانا نصیب ہو جائے، جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب ہو جائے، اس سے بڑھ کر دنیا میں کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ مگر یہ سعادت بزور بازو نیز تانا بخشن خدائے بخشندہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، ہمارے بزرگوں کا جنہوں نے یہ سفر فرمایا ہے وہ سفر قبول فرمائے، اور ہم سب کو حرمین شریفین کی قبولیت والی یہ سفر سراسر عشق و محبت کا سفر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قبولیت والی حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. شکر.